اردو شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں 3 طرح کے مزاج ہمیں شاعری میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ مزاج ہے جو خاص طور پہ لفظیات پہ محنت کرتا ہے، نئی سے نئی ترکیبات بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور لفظوں کو، مصروں کو، موضوعات کو ثقیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے مزاج کی شاعری بھی ہمیں اردو ادب میں ملتی ہے۔ اس کے اپوزٹ بالکل ایک ایسا شعر کا مزاج ہے کہ جس میں عوامی رنگ کو سامنے رکھا جاتا ہے، عوامی مزاج کو سامنے رکھ کے شاعری کی جاتی ہے۔ ایسی شاعری جو زیادہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، جلد ان کو سمجھ آنے والی ہو۔ ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا لہجہ بھی شعر و ادب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں ابلاغ کی طاقت بھی ہوتی ہے، ادبیت بھی اس میں موجود ہوتی ہے، لفظیات بھی موجود ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو شعری رچاؤ ہے اور جو فن کی ضروریات ہیں وہ بھی اپنے کمال پہ نظر آتی ہیں۔ اور یہ جو تیسرا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بہت کم ہماری اردو شاعری کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ مزاج ہماری اردو غزل میں بھی موجود ہے، اور اگر ہم نعت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہماری جو نعتیہ شاعری ہے وہ غزل کے کی فارمیٹ میں ہی کہی گئی ہے، پہلے بھی اور اب بھی زیادہ اسی کی طرف رجحان ہے۔ اب ان تینوں مزاجوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ہم جناب مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس تیسرے مزاج کے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں فن بھی موجود ہے، خیالات کا ایک بہاؤ بھی موجود ہے، اس کو پیش کرنے کا سلیقہ اور قرینہ بھی موجود ہے، اور شاعری بنیادی طور پہ خیالات کو تقسیم کر کے ان کو لفظ دینے کا نام ہوتا ہے۔ وہ لفظ پھر آپ کے اپنے مزاج سے آتے ہیں۔ اگر آپ کا مشکل پسندی کی طرف رجحان ہے تو پھر لفظ اسی طرح سے آئیں گے۔ آپ کا اگر عوامی اجتماعات میں زیادہ آپ کا جانے کا رجحان ہو تو پھر لفظوں کا چناؤ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور جب آپ شعر کہتے ہیں، فن کی ترویج بھی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے اور ابلاغ بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کا لوگوں تک ہو، تو پھر اس شاعری کو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے امتزاج سے ایک ایسا خوبصورت اس کا رچاؤ بنتا ہے، ایسی اس کے اندر لفظیات بھی اترتی ہیں، اس کے اندر خیالات کا تنوع بھی آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ابلاغ کی قوت ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس میں مظفر وارثی صاحب کا نے شعر میں اپنا لہجہ بھی ہم تک پہنچایا، اور اس کا ایک پورا اظہار ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ شعر کے اندر، شاعری کے اندر اپنا لہجہ، اپنا رنگ۔ ہمیں مظفر وارثی کا شعر پڑھ کے فوراً اگر ان کا نام نہ لیا جائے، اور جو لوگ شعر سے شغف رکھتے ہیں اور شعر کو سمجھتے ہیں، وہ مصرے کو دیکھ کر یہ جان جائیں گے کہ یہ مظفر وارثی کا شعر ہے، اور ان کے کلام میں اس طرح کا پورا وقار ان کی شاعری کے اندر موجود ہے کہ ان کے مصرے بتاتے ہیں کہ یہ مظفر وارثی کا مصرع ہے۔ تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور خاص طور پہ نعت کے اندر جو انہوں نے لہجہ متعارف کروایا، شعر و ادب میں جو مظفر وارثی آہنگ انہوں نے متعارف کروایا، وہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ترنم ان کی مزاج میں اور ان کی لحن میں موجود تھا، وہ بھی مظفر وارثی کا اپنا ایک الگ تھا، اور شاعرانہ ترنم اس کو کہتے ہیں۔ اور شاعرانہ ترنم کا کمال اگر ہم کسی شاعری اور کسی شاعر میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ جناب مظفر وارثی ہیں۔ انہوں نے شاعری میں بھی اپنا لہجہ جو ہے وہ خود کریٹ کیا، جو مظفر وارثی کا لہجہ ہے، اور اسی طرح سے ترنم میں بھی ہمیں ان کو دیکھے بغیر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی تصویر دیکھے بغیر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ مظفر وارثی کی آواز ہے۔ ہمارے نعتیہ ادب میں پاکستان بننے کے بعد جو نمایاں ترین شخصیات جنہوں نے نعت کے لیے کام کیا، نعت کے فروغ کے لیے کام کیا، اور اس کی ادبی جہت کو بھی اپنے وقار کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ قائم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا لہجہ لوگوں میں بھی بہت مقبول ہوا، ان کی شاعری اور ان کا انداز بھی۔ مثال کے طور پر، خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شاعر جب نعت کہتے ہوئے سیرت کو منظوم کرتا ہے
تو عمومی طور پر وہاں پہ اس کا لہجہ بہت، کیونکہ نعت کے اندر آپ نے حقیقت نگاری کو لے کے آنا ہوتا ہے اور تخیلات پہ آپ بہت کم اس پہ زور دیتے ہیں. زیادہ تر آپ جتنا سیرت کے قریب رہیں گے اتنا ہی آپ کی نعت کے اندر حسن اور نکھار زیادہ آئے گا. مثال کے طور پہ ان کی ایک بہت شور آفاق نعت ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے، اس کا ایک بند دیکھیے، اور چھوٹے چھوٹے مصروں میں گیت کے انداز میں انہوں نے نعت کو جس طرح سے ایک نیا اس کا لہجہ بنایا ہے وہ بھی مظفر وارثی صاحب کے ساتھ مخصوص ہے. آپ سیرت کا ان مصروں کے اندر رنگ دیکھیے کہ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. ان مصروں میں آپ دیکھیے کہ سیرت کی حقیقت بھی ان کے اندر موجود ہے، شعری نغمگی اور بہاؤ بھی اس کے اندر ہمیں پورے زور کے ساتھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور پھر مظفر وارثی کا اپنا آہنگ اور لہجہ بھی اس میں نکھر کر سامنے آتا ہے. اور اسی طرح کے بے شمار مثالیں ہم ان کے کلام میں سے دے سکتے ہیں، اور شعر کو، لفظیات کو جس طرح سے انہوں نے خوبصورتی سے استعمال کیا ہے وہ بہت زبردست ہے. ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کا کلام، جس کے اندر حدیث مبارکہ کے پورے ایک حصے کو انہوں نے اپنے مصرے کی ردیف کے طور پہ استعمال کیا ہے، وہ بہت باکمال ہے، اور اس پہ حیرت انگیز طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں اس کی صلاحیت موجود تھی کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی. یہ پورا کلام جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور ایک مصرع ان کا کیا خوب ہے کہ وہ اگر مجھ سے ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد. اب یہ دیکھیے، یہ اظہار ہے، یہ قرینہ ہے بات کرنے کا. اور سیف صاحب نے کہا تھا کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. تو یہ نئی بات کرنے کا طریقہ جناب مظفر وارثی کو اللہ نے ودیعت کیا تھا، اور اس صلاحیت کو انہوں نے نعت کے اندر بہت خوبصورت انداز سے استعمال کیا. کہتے ہیں کہ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤ. اب ضرب دینا اور لا تعداد ہونا اور حقیقت کا خود سے نکل جانا اور پھر صفر ہو جانا. صفر کو میری محدود مطالعے کے مطابق صفر کو شاعری کے اندر کسی اور شاعر نے اس انداز سے اور نعت پہ خاص طور پہ استعمال نہیں کیا. تو یہ مظفر وارثی کا لہجہ ہے. اور میلاد کے حوالے سے آپ کو بے شمار کلام اساتذہ کے بھی موجودہ عہد میں بھی ملتے ہوں گے، لیکن یہ انداز دیکھیے اور کہنے کا قرینہ مظفر وارثی کا کہ عید ولاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، عید ولاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، آئندہ صدیاں آئی ہیں، گزرے زمانے آئے ہیں. اب میلاد کے موضوع پر زمانوں کو اس کے اندر سمونا یہ مظفر وارثی کا کمال ہے. اور ہماری پاکستانی ادب کی نعتیہ شاعری میں ان کا مقام و مرتبہ ہمیشہ معتبر رہے گا. ان کی آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں رس کھولتی رہے گی. ان کی شاعری ہماری فکر کو، ہمارے ذہنوں کو ہمیشہ جلا بخشتی رہے گی. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں نعت سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے کی، ان کے کلام سے جڑنے کی، ان کی آواز سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام.